رسول الله لا إله إلا الله علي ولي الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. سامعین کرام سلام علیکم. آج جو حدیث مورد گفتگو ہے صحیح بخاری کی، اس کا نشان ہے 6982 کہ جو ابتدائی وحی کے متعلق ہے، اور یہ حدیث اعانت رسول کا باعث اور سبب بھی ہے. اور سب سے زیادہ ملحدین جس حدیث کو لے کر کے ٹارگٹ کرتے ہیں ملت اسلام پہ، یہی وہ حدیث ہے. اس حدیث میں زہری نے کہا کہ مجھے عروہ نے خبر دی، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سونے کی حالت میں سچے خواب کے ذریعے ہوئی. چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب بھی دیکھتے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے اور اس میں تنہا اللہ کو یاد کرتے تھے. چند مقررہ دنوں کے لیے یہاں آتے اور ان دنوں کا توشہ بھی وہ ساتھ لے آتے. پھر جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس تشریف لے جاتے، اور وہ پھر اتنا ہی توشہ آپ کے ساتھ کر دیتی، یہاں تک کہ حق آپ کے پاس اچانک آ گیا، یعنی اللہ کا فرشتہ. اور آپ غار حرا میں تھے، چنانچہ اس میں فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا کہ پڑھیے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آخر اس نے مجھے پکڑ لیا اور زور سے دبایا، اور خوب دبایا، جس کی وجہ سے مجھے بہت اذیت اور تکلیف ہوئی. یہاں پہ مترجم نے تکلیف کا لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ شخص کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے، اس کے متعلق قرآن میں اللہ نے آیت نازل کی ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 57 پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر لعنت کی ہے، اور ان کے لیے ذلت بخش عذاب تیار کر دیا ہے. تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جناب جبرائیل کے متعلق ان کا کیا عقیدہ ہے اور کیا نظریہ ہے، کہ جو اللہ کا مقرر فرشتہ ہے، کہ جو معصوم ہے، کہ جو امین ہے. آگے حدیث میں بیان ہوا، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے مجھے ایسا دبایا کہ میں بے قابو ہو گیا، اور انہوں نے اپنا زور ختم کر دیا، اور پھر چھوڑ کر اس نے مجھ سے کہا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو آپ کے کندھے کا گوشت خوف کی وجہ سے پھڑک رہا تھا، جبکہ نبی عقائد تشیع میں اسے کہتے ہیں کہ جو کائنات کا شجاع ترین انسان ہوتا ہے، اس کے اوپر کبھی خوف طاری نہیں ہوتا. جب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. چنانچہ آپ کو چادر اڑا دی گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہو گیا تو فرمایا کہ خدیجہ میرا کیا حال ہو گیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا حال بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ خدا کی قسم ہرگز نہیں ہو سکتا، آپ خوش رہیے، خداوند تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، بات سچی بولتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی وجہ سے پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. پھر آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد خویلد کے بھائی کے بیٹے تھے، جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عربی لکھ لیتے تھے، اور وہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا عربی میں انجیل کا ترجمہ لکھا کرتے تھے. وہ اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے تھے اور بینائی بھی ان کی جاتی رہی تھی. ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا بھائی اپنے بھتیجے کی بات سنو. ورقہ نے پوچھا کہ بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ سنایا. تو ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ یعنی کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے.
جو جناب موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی، یعنی ورقہ بن نوفل یہاں غیب کی خبر دے رہے ہیں، اور میں اس وقت زندہ رہتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، جب بھی کوئی نبی اور رسول وہ پیغام لے کر کے آیا ہے جسے لے کر آپ آئے ہیں تو اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے، اور اگر میں نے تمہارے وہ دن پا لیے تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا سلسلہ کٹ گیا، اور آن حضرت کو اس کی وجہ سے اتنا غم تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ معاذ اللہ واستغفر اللہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا، لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تاکہ اس پر سے اپنے آپ کو گرا دیں تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس سامنے آ جاتے اور وہ کہتے کہ یا محمد، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوتا اور آپ واپس آ جاتے۔ لیکن جب وہی زیادہ دنوں تک رکی رہی تو آپ نے ایک مرتبہ اور ایسا ارادہ کیا، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آ گئے اور اسی طرح کی بات کہی، تو اس کے بعد آپ کو تسلی ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6982 6982۔ بخاری نے حسب عادت روایت کی کئی مرتبہ تکرار کی ہے، رد و بدل کے ساتھ الگ الگ ابواب میں اسے نقل کیا ہے۔ ہم اختصار کے سبب صرف ایک روایت کی جو بخاری نے مکمل نقل کی ہے اسے ہم نے یہاں بیان کیا ہے۔ تاہم آپ کو یہ بھی بیان کرتے چلیں کہ روایت کے الفاظ میں بھی اختلاف ہے، جہاں بخاری نے اس کو دوسرے مورد میں نقل کیا ہے۔ مثلا مذکورہ بالا روایت میں ورقہ کا انجیل کو عربی میں لکھنے کا ذکر ہے کہ اس نے انجیل کو عربی زبان میں ترجمہ کیا، جبکہ دوسری روایت میں عبرانی میں لکھنے کا ذکر ہے۔ اس طریقے سے عبارت ہے کہ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، اور عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشاء خداوندی عبرانی میں لکھتے تھے۔ پہلی روایت میں ہے کہ عربی میں لکھتے تھے ترجمہ کر کے عبرانی زبان سے، اور دوسری میں ہے کہ عبرانی زبان میں ہی لکھتے تھے۔ دونوں روایت میں تعارض ہے۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کون سی روایت صحیح ہے دونوں میں سے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں ہی روایت صحیح ہے، کیونکہ دونوں صحیح بخاری میں وارد ہوئی ہے۔ اب یہ فیصلہ ناسبیوں کو کرنا ہے کہ جب دو روایت کے جو ایک دوسرے سے تعارض کر رہی ہیں، دونوں کی دونوں صحیح کیسے ہو سکتی ہیں؟ بس ایک ہی وجہ اس کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ بخاری نے دونوں کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے، لہذا دونوں صحیح ہیں۔ سبحان اللہ۔ روایت سے عرض ہونے والے نتائج یہ ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دبا کر زبردستی قرآن کی آیات کی تلاوت کروانا، گویا نبوت زور و زبردستی کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز راضی اس سے نہیں تھے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام کی بات پر یقین نہ کرنا۔ تیسرا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت پر یقین نہیں تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب رسول کو خود اپنی ہی نبوت پہ یقین نہیں تھا اور شک تھا، تو پھر وہ بیچارہ کہ جس نے صلح حدیبیہ پہ رسول کے اوپر شک کیا، رسول کی نبوت پہ شک کی، اس کا کیا قصور؟ یہاں پہ تو یہ بات کہی جا سکتی ہے اور بری کیا جا سکتا ہے اس مجرم کو کہ جس نے حدیبیہ کے اوپر رسول کی نبوت میں شک کیا۔ چوتھی بات کی اہل سنت کے نزدیک اس وقت تک سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ نعوذ باللہ کافرہ تھیں، لہذا ایک کافرہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کرنا اور ان کو یہ یقین دلانا کہ اللہ آپ کا برا نہیں کرے گا۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یقین تھا کہ نعوذ باللہ اللہ ان پہ ظلم کر سکتا ہے یا ان کا برا سوچ سکتا ہے؟ پانچواں نتیجہ کہ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین دلایا کہ آپ نبی ہیں، جبکہ آپ کو اپنی نبوت کا یقین نہیں تھا۔ نعوذ باللہ و استغفر اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ و جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ ورقہ بن نوفل کے کلام پر یقین تھا۔ جب تک اس نے تصدیق نہ کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ہی نبوت میں شک رہا۔ چھٹا نتیجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے ایمان لانے والا ورقہ بن نوفل تھا۔ اس حدیث سے ابو بکر کا سب سے پہلے اسلام لانے کا دعویٰ بھی باطل ہو جاتا ہے۔
ساتواں نتیجہ، ایک مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت میں ہی مشکوک رہے، جس کے سبب پہاڑ پر چڑھ جاتے اور خودکشی کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ تو بھلا ہو جبرائیل علیہ السلام کا کہ موقع پر آ کر آپ کو اس ہلاکت سے، کیونکہ خودکشی ایک ہلاکت ہے، اس بری شے سے جناب جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بچا لیا۔ ایسی کفر آمیز توہین نبوت سے بھری روایت کو کوئی ادنا درجے کا مسلمان بھی قبول نہیں کر سکتا، مگر افسوس ہے بخاری اور اس کا دفاع کرنے والوں کا کہ ان کا نبوت کے متعلق یہی عقیدہ ہے اور یہی نظریہ ہے، اور ایسی کفریہ روایت کا انکار کرنے والوں کو یہ غالی جماعت منکر حدیث کہتی ہے، فاسق کہتی ہے، بدعتی کہتی ہے۔ مگر جب کوئی غیر مسلم اسی روایت کو دلیل بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نبوت کا جھوٹا ڈرامہ ایک عیسائی کے سبب وجود میں آیا، یعنی جناب ورقہ بن نوفل کے سبب، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ تو نبی ہیں، اب ورقہ نے سچ بولا یا جھوٹ بولا اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو اس وقت یہ جماعت سوائے فرار کے کوئی اور دوسرا راستہ اختیار نہیں کرتی۔ تو یہ کچھ اخذ ہونے والے نتائج تھے اس روایت سے۔ اور دوسرا یہ کہ رسول خدا نے ایک ایسا قبیح عمل انجام دینے کی کوشش کی کہ جس پہ پروردگار عالم نے عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اور خدا کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 30، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کچھ شک نہیں کہ خدا تم پر مہربان ہے، اور جو بھی یہ ظلم کرے گا ہم اس کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ خدا کو آسان ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس قبیح عمل کے متعلق فرمایا ہے، بخاری میں حدیث نمبر 5778 5778۔ ہم سے عبداللہ بن عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ذکوان سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لی وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی وہ زہر اس کے ساتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں وہ اسے اسی طرح ہمیشہ پیتا رہے گا، اور جس نے لوہے سے کسی ہتھیار سے خودکشی کر لی تو اس کا ہتھیار اس کے ساتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے وہ اسے اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5778۔ توجہ کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ نبوت کے شروعات دنوں میں پیش آیا، اس وقت تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ خودکشی حرام ہے، تو پھر اعتراض کیسا؟ جس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایسے شخص کو نبوت سے نوازے جو حرام کام انجام دیتا ہو، جبکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ افمئی یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، یعنی کہ جس کی ہدایت نہیں ہوئی ہے وہ آیا ہدایت کا زیادہ سزاوار ہے یا اللہ نے جس کی ہدایت کر دی ہے؟ تو جب نبی نے یہ فعل قبیح انجام دینے کی کوشش کی تو وہ کیا ہدایت کرتے جبکہ وہ خود نعوذ باللہ و استغفر اللہ محتاج ہدایت تھے۔ اور خودکشی ہر معاشرے میں بری چیز تصور کی جاتی ہے، بلکہ اسے ایک جرم عظیم سمجھا جاتا ہے اور اس قبیح عمل کو کراہیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، نیز اس عمل کو انجام دینے والے کو بزدل سمجھا جاتا ہے۔ کیا نزول قرآنی سے پہلے اس برے عمل کو اچھا سمجھا جاتا تھا؟ آیا اس پر کوئی دلیل ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی نعوذ باللہ و استغفر اللہ اپنی نبوت میں شروعات میں ہی ایسا برا عمل انجام دے جو سماج میں پس سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے بزدل قرار دیا جائے، جبکہ عقل بھی اس کے قبیح ہونے کے اوپر دلیل ہے اور گواہی دیتی ہے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں، انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام عیوب سے ہر دور میں محفوظ رکھتا ہے کہ جسے معاشرے میں بد سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے۔ شرم کریں، آپ کو حیا نہیں ہے؟ آپ مسلمان ہیں؟ کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟